حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے مدرسہ کے دروازے سے گزر گیا نا اس کی بخشش ہو جائے، اللہ اکبر، اس کی میں شفاعت کر لوں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ اولیاء کی شفاعت بخاری میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کا ولی جنت میں جا رہا ہوگا، دیکھے گا کہ اس کے مجلس میں بیٹھ کر ذکر کرنے والے لوگ جن کو وہ پہچانتا ہے جہنم میں جل رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کے بعد جائے گا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا اس بات پہ۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور اللہ سے جھگڑ کے ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ ولی کیا کہے گا؟ وہ ولی کہے گا یا اللہ یہ میری مجلس میں بیٹھ کے تیرا ذکر کرتے تھے۔ یہ کہاں موجود ہے؟ بخاری میں موجود ہے۔ وہ کہے گا یہ میری مجلس میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، یہ میرے ساتھ بیٹھ کے روزے رکھتے تھے۔ تو پتا چلا کہ وہ جو جہنم میں گئے ہیں، یہ بڑی سننے کی بات ہے، جو جہنم میں گئے ہیں پتا چلا وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، کیونکہ بخاری میں موجود ہے۔ وہ کہے گا یہ میرے ساتھ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ بڑے سننے کی بات ہے، ضائع کرنے کی نہیں ہے۔ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی یا نکتہ نہیں سنا ہوگا۔ وہ ولی کہے گا یہ میرے ساتھ بیٹھ کے یا اللہ تیرا ذکر کرتے تھے۔ تو حدیث کیا بتا رہی ہے؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ ذکر بھی کرتے تھے، اس کے باوجود جہنم میں ہیں۔ نماز پڑھتے تھے، اس کے باوجود جہنم میں گئے۔ کمی ہوگی کوئی نہ کوئی، ذکر کرتے تھے اس کے باوجود جہنم میں گئے۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا جاؤ، نکالنا چاہتے ہو نا، جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، جس کو پہچانتے ہو نکالتے چلے جاؤ، نکالتے چلے جاؤ۔ وہ ولی جہنم کے کنارے پہ جائے گا، جس کو پہچانے گا اس کی طرف اشارہ کرے گا اور اسے جہنم سے باہر نکالے گا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ ذکر بھی کرتے تھے، پھر بھی جہنم میں گئے۔ بخشش کا باعث نمازیں بنی یا اللہ کے ولی کی صحبت بنی؟ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان۔ بخشش کا باعث روزے بنے یا اللہ کے ولی کی صحبت بنی؟ آپ سمجھا یا نہیں سمجھے؟ بخشش کا باعث خالی ذکر بنا یا اللہ کے ولی کی سنگت بنی؟ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن پھر بھی گئے جہنم میں۔ ولی کے ساتھ لمحہ بیٹھے، اللہ نے کہا نکال لو جس کو پہچانتے ہو۔ بلا مبالغہ ولی کی سنگت بہت نیچے ہے درجہ، اور نماز کا درجہ بہت اوپر ہے۔ ولی کی سنگت کا درجہ بہت بعد میں ہے، روزے کا درجہ اوپر ہے۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے خزانہ تھا لیکن دربان نہیں تھا۔ جس نے نمازوں کا خزانہ بھی رکھا اور اللہ کے ولی کو اس میں گواہ اور دربان بھی رکھا، جہنم میں جا کے بھی عذاب نہیں ہوگا۔ بات ہے، اللہ کا ولی اس کو نکالے گا۔ جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، غوث اعظم فرماتے ہیں جرا میرے بوئے اگوں بھی رنگ گیا نا، میرے دروازے کے آگے سے گزر بھی گیا، انہوں بخشا لینا ہے، اس کی بخشش اللہ سے ہم کروا لیں گے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، حضور باپ مر گیا ہے لیکن خواب میں دیکھا اسے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی میری دربار میں آیا تھا؟ کہا حضور نہیں، آپ کو مجلس میں تو کبھی نہیں آیا۔ آپ چپ کر گیا۔ اچھا کبھی میرے دربار کے دروازے سے گزرا تھا؟ کہا ہاں حضور، ایک دفعہ یاد ہے وہ آپ کے دروازے سے گزرا تھا۔ آج میں جاؤ تو کام بن گیا، جاؤ اس کا کام بن گیا۔ وہی نوجوان اگلے دن میرے خواب میں آیا، اس وقت کہتا ہے کہ وہی باپ اس کے اگلے دن خواب میں آیا اور اس کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، ایک رات میں عذاب قبر سے اٹھا لیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا نا، اصحاب کہف کا کتا بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا تھا۔ خود سوچ لو، کوئی بنی اسرائیل کے ولی کے دروازے پہ کتا بیٹھ جائے تو کتا جنت میں جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی امت کے ولی کے دروازے پہ اگر انسان بیٹھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے جنتی ہے، ہمیں کتا ہوئے بیٹھا کسی غار دے بوئے۔ اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ کتا بیٹھے تو وہ جنت جائے گا۔ اگر غوث اعظم کے دروازے پہ کوئی انسان بیٹھ جائے تو وہ کیسے محروم رہے گا؟ وہ کیسے محروم رہے گا؟ یاد رکھنا ان اولیاء میں بڑی برکت ہے۔ کبھی بغداد جاؤ، وہاں جا کے اللہ سے مانگو، اس کی وہ برکت ہوگی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی دعا اپنے حجرے میں بیٹھ کے نہیں مانگی، مسجد میں جا کے نہیں مانگی، بیت اللہ میں جا کے نہیں مانگی، بلکہ کیا مسجد میں جا کے یا جو بھی اللہ کا گھر عبادت گاہ ہے ادھر جا کے نہیں مانگی۔ حضرت زکریا نبی ہیں اور حضرت یحییٰ کی ولادت کی دعا مانگی حضرت مریم کی عبادت گاہ پہ جا کے۔ تو نبی کے عمل نے ثابت کیا جہاں ولی کچھ دیر ٹھہر جائے وہ مقام دعاؤں کی مقبولیت کا باعث ہے۔ تو جدھر اللہ کا غوث اعظم جیسا ولی لیٹا ہو اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟